اکرام، اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه سيد الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے بارگاہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام میں چند اشعار کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں اور اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیں۔ تمہیں خبر بھی ہے جو مرتبہ حسین کا ہے، تمہیں خبر بھی ہے جو مرتبہ حسین کا، تمہیں خبر بھی ہے جو مرتبہ حسین کا ہے، فرات چھیننے والوں خدا حسین کا ہے، فرات چھیننے والوں خدا حسین کا ہے، اور جہاں بھی ذکر ہو اشکوں کے گل برستے ہیں، جہاں بھی ذکر ہو اشکوں کے گل برستے ہیں، یہ احترام نبی کا ہے یا حسین کا ہے۔ اور ذرا سا غور سے دیکھو شفق کی سرخی کو، ذرا سا غور سے دیکھو شفق کی سرخی کو، فلک پہ خون سے رقم سانحہ حسین کا ہے، فلک پہ خون سے رقم سانحہ حسین کا ہے، اور میرے لبوں کو بھلا خوف تشنگی کیوں ہو، میرے لبوں کو بھلا خوف تشنگی کیوں ہو، میرے لبوں پہ تو نعرہ ہی یا حسین کا ہے، میرے لبوں پہ تو نعرہ ہی یا حسین کا ہے، اور ستارے سحری جس کو لوگ کہتے ہیں، ستارے سحری جس کو لوگ کہتے ہیں، فراز عرش پہ روشن دیا حسین کا ہے، فراز عرش پہ روشن دیا حسین کا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، سوائے میرے قرابت داروں کی محبت کے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہ تمام مومنین پر لازم ہے، فرض کر دی گئی ہے، اور جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر حب رسول کا دعویٰ کرے، سمجھ لینا مومن نہیں بلکہ وہ جھوٹا ہے، منافق
ہے، کذاب ہے جس شخص کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہوگی، وہ شخص اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، انبیاء اکرام کی تمام پوری جماعت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن اگر وہ شخص اہل بیت اطہار کی محبت میں جھوٹا ہے تو یاد رکھو ایسا شخص کذاب ہے، جھوٹا ہے، فاسق ہے، منافق ہے، لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن نہیں ہو سکتا ایسا شخص جو شخص اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے، کیونکہ ان کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے، اور جو چیز فرض کر دی جائے اس کو چھوڑنے والا تو اس کا تو خدا ہی بھلا کرے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آیت کریمہ میں لفظ اسألکم میں جو کم کی ضمیر ہے، لفظ اسألکم میں جو کم کی ضمیر ہے، اس کا جو مرجع ہے، جو مخاطب ہے، جس کی طرف اس کو لے کر جایا گیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جو کم کی ضمیر ہے اس کا مرجع کون لوگ ہیں، کن کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا نہیں، اسألکم میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس پر اجرن کوئی اجر، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ تو سوال بس اتنا ہے کہ لفظ کم کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ کم کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے کس شخص کی طرف، کن شخصیتوں کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو اس کی دو تفسیریں بیان کی جاتی ہیں عام طور پر۔ ایک تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لفظ کم سے قریش مکہ، کفار مکہ یعنی مشرکین مکہ مراد ہے۔ پہلی تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مشرکین مکہ مراد ہے، اس لیے کہ جو مشرکین مکہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی لحاظ سے قریبی تھے۔ کفار مکہ جو تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قریبی تھے خاندان کے لحاظ سے، تو اس لیے کہا گیا کہ کم کی ضمیر کا مرجع جو ہے، جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ کفار مکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور سرکار ان سے فرما رہے ہیں اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے، اے کافروں، اے مشرکوں، میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ مشرکین کو فرما رہے ہیں پہلی تفسیر، لیکن پہلی تفسیر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کم کی ضمیر کا مرجع وہ مشرکین مکہ ہے، اس لیے کہ وہ خاندانی لحاظ سے سرکار سے زیادہ قریبی تھے۔ لیکن آیت کریمہ میں اسی کا ترجمہ اگر کیا جائے تو یہی ہوگا کہ اے مومنو میں تم سے اس پر کچھ معاوضہ نہیں کرتا، چلو سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ بلا دو، بس اتنا یاد رکھو کہ جن سے میں تمہیں محبت کرنے کا بات کہہ رہا ہوں، جن سے محبت کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہوں، وہ تمہارے بھی رشتہ دار ہیں، وہ میرے بھی رشتہ دار ہیں، لہذا تم ان سے محبت کر لو، مجھے اس کے علاوہ تم سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اب دوسری تفسیر جو بیان کی جاتی ہے کہ کم کی ضمیر کا جو مرجع ہے، جو ضمیر لوٹ رہی ہے، اس سے جو مخاطبین مراد ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والا قیامت تک جتنے شخص امت محمدیہ میں پیدا ہوں گے ہر ایک فرد کو مراد لیا گیا ہے کہ اس کم کی ضمیر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے آپ کے تمام امتیوں سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ اپنے تمام امتیوں سے فرما دیجئے کہ اے امتیوں میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ دو تفسیریں اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کم ضمیر کے مرجع کوئی کفاروں کی طرف لے کر جایا جائے تو کفار تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے،
آپ کی جان کے دشمن تھے. جس دن سے آپ نے نبوت کا اعلان کیا اس دن سے لے کر کے 63 سالہ زندگی تک آپ کی حیات میں ظاہری حیات جتنے سال آپ کی رہی, آپ اس دنیا میں موجود رہے, تمام زندگی آپ کا مشرکین مکہ نے پیچھا نہ چھوڑا. ہمیشہ ان کا یہی پلاننگ رہتی تھی, ہمیشہ ان کا یہی پروپیگنڈا رہتا تھا, کسی طرح محمد مل جائے ہم اسے قتل کر دیں, کسی طرح ہمیں محمد مل جائے ہم اسے ختم کر دیں. اور یہ جو اپنی نبوت کا چرچا لوگوں میں پھیلا رہے ہیں, اس کا جو لوگوں میں اثر پڑ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. مشرکین مکہ کا یہ پروپیگنڈا تھا. تو سوال یہی ہے کہ اگر مشرکین مکہ کو مراد لیا جائے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کون سا واسطہ ہے کہ کم ضمیر کا مرجع ان کی طرف لوٹایا جائے, کہ مشرکین مکہ کو کہا جائے کہ آپ ان سے فرمائیے, مشرکین مکہ سے فرمائیے کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا. لیکن جب یہ بات ہو گئی تو ہم یہ جو آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, جب اس آیت کے آگے چلیں گے تو اللہ رب العزت اسی آیت کے جسٹ بغل میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس میں اس کے حسن میں اضافہ کر دیں گے, اس کی نیکی کو بڑھا دیں گے, اس کی نیکی میں ثواب زیادہ کر دیں گے. تو آیت کریمہ میں کیا پتہ چلا کہ جو شخص نیکی کرے گا, جو شخص اچھا کام کرے گا, ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے. لیکن مشرکین مکہ کا تو کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی تعریف قرآن کرے کہ قرآن میں یہ کہا جائے کہ ہم اس کی تعریف, ہم اس کی اعمال کو بڑھا, ہم اس کے حسنات کو بڑھا دیں گے. جب اس آیت کریمہ میں مشرکین کو مراد لیا جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ قرآن پاک کی سورہ فرقان آیت نمبر 23 کا مطالعہ کریں گے. قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا. یہ جو مشرکین ہیں نا, یہ جو مشرکین ہیں, یہ جو کچھ بھی عمل کر لیں ہم ان کے تمام اعمال کو ان کی طرف قبض کر کے انہیں بکھرے ہوئے ذروں کی طرح ہوا میں بکھیر دیں. یہ قرآن کی سورہ فرقان کی آیت بتا رہی ہے مشرکین مکہ کے بارے میں. اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کم ضمیر کا مرجع, کم ضمیر کا مخاطب کفار مکہ تو نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ قرآن نے وضاحت فرما دی. پہلی وضاحت یہ فرمائی کہ جو نیکی کا کام کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے. دوسری جگہ سورہ فرقان میں وضاحت فرما دی کہ یہ مشرکین جو ہیں کتنے ہی اچھے کام کر لیں, کتنے ہی اعمال کر لیں, ہم ان کے تمام اعمال کو انہی کی طرف لوٹا کر انہیں ذروں کی طرف بکھیر کر ہوا میں لٹا دیں گے. تو اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ اس میں مشرکین مکہ کا کم ضمیر میں کوئی دخل نہیں, ہم انہیں مراد نہیں لے سکتے. تو پتہ چلا کہ اس آیت میں جو مراد ہے کم ضمیر کا مرجع تو وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں, جن کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, جن کی نیکیوں کو اللہ رب العزت برابر دن بہ دن بڑھاتا رہتا ہے. اور وہ کیوں بڑھاتا ہے؟ اس لیے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. کہ اللہ رب العزت محبوب سے فرما رہا ہے اور محبوب نے اپنے امتیوں سے فرمایا اور امتیوں نے اس پر عمل کیا, جس کی بدولت وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ کا تمغہ ان مومنوں کو مل گیا جنہوں نے اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبت کر لی. سچی پکی محبت کرنے کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کے مرتبے کو, ان کے حسنات کو اور زیادہ بڑھانے کا وعدہ کر دیا.
کہ جو نیکی کمائے گا، کون سی نیکی؟ اہل بیت اطہار، قریبی رشتہ داروں سے محبت والی جو نیکی کرتا رہے گا، ہم اس نیکی کی بدولت، ہم اس محبت کی بدولت، ہم اس قربت داروں سے محبت کی بدولت ان کی نیکیوں کو بڑھاتے رہیں گے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس میں بینیفٹ ہوتا رہے گا، اس کا بدلہ ان کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ ہم نے جو ان کو فرمایا انہوں نے اس پر عمل کیا، اور اس پر عمل کیا تو ہم نے اس کا بدلہ انہیں یہ دیا کہ ہم نے ان کی نیکیوں کو بڑھاتے چلے گئے، ہم ان کی نیکیوں کو بڑھاتے چلے گئے۔ اور یہ کوئی آج کے ملا کی زبانی نہیں بلکہ قرآن کی زبانی ہے، یاد رکھیے گا۔ آج کے زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے، شیعہ ہونے کا فوراً بورڈ لگا دیا جاتا ہے مہر۔ اہل بیت اطہار کا ذکر حد سے زیادہ اگر آپ نے کیا تو کوئی دیر نہیں ہے کہ آپ پر فتویٰ لگنے میں دیر نہیں لگے گی کہ آپ شیعہ ہیں۔ علیہ السلام کہیں گے تو آپ کو شیعہ کہا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جب آپ کو شیعہ کہا جائے تو آپ امام شافعی کی سنت پر عمل کیجیے۔ امام شافعی نے فرمایا تھا اہل بیت اطہار کی محبت کرنا اگر شیعت ہے تو سارا جہاں سن لے کہ امام شافعی شیعہ ہے، یاد رکھیے گا۔ امام شافعی نے فرمایا ہے اہل سنت کے 4 بڑے اماموں میں، فقہ کے 4 بڑے اماموں میں ایک امام ہے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ہی اپنی دیوان میں لکھا ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر، اے اہل بیت اطہار آپ کی محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کی مکانت اور بلندی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص آپ پر نماز میں درود نہیں پڑے گا اس کی نماز تک قبول نہیں ہوگی۔ یہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کی محبت اہل بیت اطہار سے تھی۔ فقہ کے 4 اماموں کو اٹھا کر دیکھ لیں، چاروں کو اہل بیت اطہار کی محبت میں ان کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے تشدد کیے گئے تھے۔ تو آپ کو اگر کوئی شیعہ کہے تو اس میں گھبرائیے گا نہیں، گھبرانے والی بات نہیں ہے، کہہ دیجیے گا ہاں ٹھیک ہے، اگر اہل بیت اطہار کی محبت میں شیعہ ہونا ہے تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ سن لو ہم بھی شیعہ ہیں۔ شیعہ حقیقت میں مت ہو جانا، اہل بیت اطہار کی محبت میں، ہاں، اور اہل بیت اطہار کی محبت ایسی ہو کہ کسی صحابی کی گستاخی بھی نہ ہو، اتنا یاد رکھیے گا۔ ہم وہ نہیں ہیں جو صرف اہل بیت اطہار کی محبت کر کے صدیق کی گستاخی کرے، عمر کی گستاخی کرے، عثمان کی گستاخی کرے۔ یاد رکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے صدیق بھی وہی درجے میں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہم کرتے ہیں اور صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس آیت میں کل لا اسلم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ میں اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ اکرام بھی داخل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرابت دار جن کی محبت فرض کی گئی ہے وہ کون لوگ ہیں جن کی قرابت کا اللہ تبارک و تعالی ہم سے بیان فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم فرما دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب ان میں وہ کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے؟ ہم اس چیز کے منکر نہیں، اسٹیج پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف سے بول رہا ہوں کہ ہم لوگوں میں کوئی وہ نہیں جو صدیق اکبر کی قرابت کا انکار کرتا ہو، جو عمر فاروق کی قرابت کا انکار کرتا ہو، جو عثمان غنی کی قرابت کا انکار کرتا ہو، اس لیے کہ صدیق اکبر وہ ہیں جو سب سے پہلے مسلمانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور عمر فاروق وہ ہیں جو حضرت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریبی بھی ہیں۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیوں کو دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ بھی قریبی ہیں۔ ہم کسی بھی صحابہ کی، کسی بھی صحابی کی رشتہ داری قربت کے منکر نہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہاں پہ جو قربت مراد لی گئی ہے وہ صدیق اکبر بھی ہیں، اور اس مفہوم میں اگر کوئی آپ سے پوچھے ذرا بتائے کلا اسلکم میں کم کی ضمیر میں صدیق اکبر داخل ہے کہ نہیں، تو 100% اس کو بغیر کسی جھجک کے کہہ دیجیے گا بالکل داخل ہے، 100% داخل ہے، اس لیے کہ کلا اسلکم میں کم کی ضمیر تمام صحابہ اکرام کی طرف بھی لوٹے گی۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اہل بیت اطہار جن کی محبت کے بارے میں قرآن بیان فرما رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاکھوں صحابہ اکرام تھے،
لاکھوں لاکھ صحابہ اکرام تھے، ان تمام کی قربت کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم سب کی قربت کو مانتے ہیں، ہم سب کے قریبی ہونے کے قائل ہیں، لیکن جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تفسیر روح المعانی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر روح المعانی کے اندر صاحب کتاب لکھتے ہیں المراد بالحسنۃ المودۃ قرب الرسول، یہاں جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ یاد رکھیے تفسیر روح المعانی کی عبارت پڑھ رہا ہوں، المراد بالحسنۃ المودۃ قرب الرسول، آگے ارشاد فرماتے ہیں وحب آل الرسول، وحب آل الرسول من اعظم الحسنات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریبیوں کی، آل کی محبت یہ بڑی سے بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے۔ وحب آل رسول من اعظم الحسنات، آل رسول کی محبت بڑی سے بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے میں شرمائیے گا مت۔ تفسیر روح المعانی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، شک ہو تو کھول کر دیکھ لیجیے گا کتاب۔ اور حضرت یہاں پہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی ہے کہ وہ بھی ان قرابت داروں میں داخل ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صدیق کی قرابت کا انکار نہیں ہے، ہمیں عمر کی قرابت کا انکار نہیں ہے، ہمیں عثمان کی قرابت کا انکار نہیں ہے۔ تمام صحابہ اکرام ان قرابت داروں میں داخل ہیں، بے شک داخل ہیں، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو بندہ اس محفل میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو اگر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قریبی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا اگر آج کے زمانے کا کوئی بندہ درود شریف پڑھ کے رسول اللہ کا قریبی ہو رہا ہے، تمام صحابہ اکرام بھی قریبی ہیں، تو آیت میں جو قریبیوں کی بات چل رہی ہے وہ کون ہیں؟ جو ٹاپ کے ہیں وہ کون ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تمام صحابہ اکرام اور درود شریف پڑھنے والے سب قریبی ہیں، لیکن کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی پوچھ لیں کہ یا رسول اللہ جن قرابت داروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہیں کون؟ وہ ہیں کون؟ جن کی قرابت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہیں کون؟ اس لیے کہ جو قرابت کا معاملہ ہوتا ہے وہ درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کو ہی دیکھ لیے، کوئی بہت بلند پائے پہ ہے، کوئی بہت نیچے پائے پہ ہے، لیکن ہیں سب ادب کے قابل، سب کا ادب لازمی ہے، لیکن درجے الگ الگ ہیں۔ تو ہم کیا جواب دیں گے کہ درجے الگ الگ ہیں؟ تو اسی طرح یہاں پہ تمام صحابہ اکرام ہیں لیکن ٹاپ لیول کے ہمیں نہیں مل رہے، جن کا ذکر قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ ان کی محبت کرو، ان سے قربت رکھو، ان سے جو ہماری قربت ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو معجم الکبیر کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث تفسیر روح المعانی میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر رازی میں بھی ہے، تفسیر نصفی میں بھی ہے، تفسیر امام فخر الدین رازی میں بھی ہے، علامہ نصفی نے تفسیر نصفی میں مدارک التنزیل میں لکھا ہے۔ یقین نہ ہو تو اس عبارت کو کل اصلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ کی آیت کو لکھ لیں کسی پر، آج الباحث القرآنی ایک ایپ ہے اس میں ٹائپ کر لیں، پوری آیت آپ کے سامنے آئے گی، پوری تفسیر آئے گی، اس میں کھنگال لیں آپ کو یہ آیت مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ، یا رسول اللہ جو قرابت دار، وہ قرابت دار کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے؟ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال علی و فاطمۃ و حسن و حسین، ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ اور فرماتے قال علی، ایک اور جگہ فرماتے قال علی و فاطمۃ و ولدہما، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، اور علی اور فاطمہ کی اولاد ہے۔
جو اس آیت میں شامل ہیں، جو ٹاپ لیول کی بات میں نے کی تھی، وہ ٹاپ لیول کے جو شخصیتیں ہیں وہ کوئی اور نہیں، اہل بیت اطہار میں تو یہی 4 نفوس قدسیہ ہیں۔ اب کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا حضرت کہ آپ لوگ تو شیعوں والا کام کر رہے ہیں، صرف اہل بیت اطہار کی محبت بیان کر رہے ہیں۔ کر دی گئی، فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ یاد رکھو یہ جو قرابت دار ہیں یہ ٹاپ لیول کے قرابت دار ہیں۔ ہمیں نہ صدیق کی، میں پھر یہ جملہ کہتا ہوں، ہمیں نہ صدیق کی قرابت کا انکار ہے، نہ عمر کی قرابت کا انکار ہے، نہ عثمان کی قرابت کا انکار ہے۔ جتنے بھی صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں، سب کا ہم ادب کرتے ہیں، سب کا لحاظ کرتے ہیں، سب کی قرابت کے ہم کسی بھی صحابی کی قرابت کے منکر نہیں، لیکن جو ٹاپ لیول کے 4 شخصیتیں ہیں ان کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں حدیث شریف میں کہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہے، حسن ہے اور حسین ہیں۔ یہ 4 ہیں۔ اب سوال ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، کیونکہ آج کے زمانے میں اہل بیت اطہار کی شان میں جہاں لب کشائی کریں گے آپ سے سوال ہونا ہی ہونا ہے، ہر حال میں سوال ہوگا کہ آپ صرف انہی کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں شیعوں کی طرح۔ جہاں بھی آپ، آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے، کبھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے امام علی مقام نے جو سجدہ کیا تھا نا وہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں، تو ان کے تو جسم سے خون نکل رہا تھا، بھلا ان کا وضو کیسے؟ تو فقہ کی کتاب اشباح والنظائر میں لکھا ہوا ہے کہ شہید کا خون اس کے حق میں پاک ہے۔ ہاں، شہید کا خون اس کے حق میں پاک ہے۔ وہ جاہل ہے جو یہ کہے کہ امام حسین کا سجدہ نماز کا سجدہ نہیں تھا۔ اہل بیت اطہار کی شان آپ کو ختم نہیں ہوتی صرف 10 دن، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس میں الجھ کے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنا بند کر دیں۔ اتنا یاد رکھیں، کچھ لوگوں کی خرافات ہیں یہ کہ ہم اس سوال کو آڑے لائیں اور اہل بیت اطہار کی شان میں کمی ہو، لیکن کہتے ہیں نا جسے خدا بڑھائے اسے بندہ کیا گھٹائے۔ ارے بھائی، اہل بیت اطہار کی شان بیان کرو، اللہ رب العزت تمہاری شان کو بیان کرے گا، اللہ رب العزت تمہارے درجوں کو بلند کرے گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما تو رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو شخص نیکی کمائے گا، کون سی نیکی؟ انہی قرابت داروں سے محبت کی نیکی کمائے گا، ہم ان کے درجوں کو بڑھاتے رہیں گے، ہم ان کے حسنات میں اضافہ کرتے رہیں گے، ہم ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ لیکن آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں کچھ ایسے تفرقہ باز، ایسے بغضے اہل بیت اطہار رکھنے والے سنیت کا جامہ پہن کر ہمارے بیچ موجود ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں ارے میاں آپ نے صحابہ اکرام کی تعریف نہیں کی، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ جو ہم نے یہ ٹاپ 4 بیان کیے نا، یہ جو ہم نے ٹاپ کے 4 بیان کیے حدیث رسول سے، تو یاد رکھو جب ٹاپ والوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو نچلوں والوں کا خود بخود ذکر ہو جاتا ہے۔ صدیق کی قرابت ہم انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ اہل بیت کی تعریف صدیق بھی کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریف عمر بھی کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریف عثمان غنی بھی کرتے ہیں، اہل بیت کی تعریف کل صحابہ اکرام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو شخص اہل بیت کی تعریف کرنے سے ذرہ برابر بھی ہٹے گا وہ چاروں ائمہ فقہ کے نزدیک نہ حنفی ہے، نہ مالکی ہے، نہ شافعی ہے، نہ حنبلی ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا، کبھی بھی اہل بیت اطہار کی محبت کو بیان کرنے میں، ان کی شان کو بیان کرنے میں ذرہ برابر پیچھے نہ ہٹیے گا۔ ارے آپ پر شیعت کے فتوے لگنے دیں، یاد رکھیں جو شخص صحیح العقیدہ سنی کو شیعہ بولے وہ جہنم میں جائے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم تو اہل بیت اطہار کی شان بیان کر کے جنت میں جانے کے مستحق بننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اہل بیت اطہار کی محبت جو قرآن میں بیان کر دی جا رہی ہے اس کو اپنا لو۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کی تطہیر، ان کی پاکی کا بیان خود کیا کہ ان کے جیسا کوئی پاک نہیں ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ان چاروں کا ذکر ہوا تو ہم پچھلے صحابہ اکرام جو قرابت دار، یاد رکھیے گا میں صحابہ اکرام کی فضیلت بیان نہیں کر، فضیلت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں قربت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، کیونکہ اگر بہت سے اس میں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آگے کہہ دیں فلاں مولانا تو ابھی نئے ابھرے ہیں اور کہہ رہے تھے صحابہ اکرام سے افضل پنجتن پاک ہیں۔
हाँ, सिद्दीक़ अकबर से अफजल है। कहने में कोई देर नहीं लगती भैया, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी बात को गौर से सुनना। मैं कुर्बत की बात कर रहा हूँ कि रिश्तेदारी में कुर्बत में जो टॉप के 4 हैं वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, और इनका जब हमने जिक्र किया, सिद्दीक़ का भी जिक्र हुआ, उमर का भी जिक्र हुआ, उस्मान का भी जिक्र हुआ, तमाम सहाबा इकराम का जिक्र हुआ। मसलन हमने एक नारा लगाया, नारे तहकीक। अब इससे मुराद हजरत क्या लेते हैं हम? नारे तहकीक हमने लगाया तो हम इससे क्या मुराद लेते हैं? 4 साहबा को मुराद लेते हैं। नारे तहकीक हक 4 यार, लेकिन हमारे नज़दीक तो 5 है, 5 का लगा लीजिए। नारे तहकीक हक 5 यार। चलिए हम 4 को कहते हैं अभी फ़िलहाल, हक 4 यार। तो ज़रा सोचें कि तमाम सहाबा इकराम हैं, सिर्फ 4 ही हक पर हैं क्या? नारे तहकीक आपने लगाया, हक 4 यार, बाकी सहाबा इकराम कहाँ गए? अहले बैत अतहार के बारे में आप सवाल करते हैं कि नारे ये अहले बैत अतहार ही कि आप बयान करते हैं, बाकी करामतदार कहाँ गए? तो हम उसका यही जवाब देते हैं, भैया टॉप का जिक्र करो तो निचले खुद ही आ जाते हैं। इसी तरह सहाबा इकराम में हम मसलन मिसाल बयान करते हैं, हमने नारे तहकीक जब नारा लगाया तो नारे तहकीक हक 4 यार। तो याद रखो, सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौलाए कायनात कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम अलैहिस्सलाम, याद रखिए इन 4 का जब हमने जिक्र किया, इसमें अबू हुरैरा भी आएंगे, इसमें तमाम सहाबा इकराम शामिल हो जाएंगे, इसलिए कि लाखों सहाबा इकराम हैं, कितनों का जिक्र करेंगे? तो हम कहते हैं कि टॉप वालों का जिक्र कर तो पिछलों का खुद भी जिक्र हो जाएगा, खुद ब खुद जिक्र हो जाएगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम सुन्नी लोगों को, तमाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत करने वालों को सच्चा पक्का अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला बनाए, और जब तक दुनिया में जिंदा रखे इन्हीं की चौखट का भिखारी बना कर रखे, और जब दुनिया से उठाए तो ज़ुबान पर कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अहले बैत अतहार के दामन से वाबस्तगी हो। रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे कहने में किसी तरह की कोई लफ्ज़िश, कोई गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।